دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف ہے، گویا ان کے درمیان عوامی پاور شو کا، عوامی طاقت کے مظاہرے کا مقابلہ ہے، اور اس کا پس منظر ظاہر ہے جانتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ گویا انسرکل ہو چکے ہیں، محصور ہو چکے ہیں سیاسی طور پر، اور جو ان کے پشتبان تھے وہ ہاتھ کھینچ چکے ہیں، اور خان صاحب کو کیونکہ عادت نہیں ہے وہ اپنے تئیں یا اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے، تو اس لیے اب وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ باتیں تو بہت سخت کی جا سکتی ہیں، جس طرح کا وہ لب و لہجہ پاکستان کے حقیقی عوامی لیڈروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اپنے پروگرام کا جو سمجھ لیں کہ ٹیمپو ہے یا جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا چاہتے، اسی زبان و بیان کو استعمال کرتے ہوئے۔ بہرحال دیکھا آپ نے کہ حکومت نے پیریڈ گراؤنڈ میں شکر پڑیاں کے قریب جو ہے وہاں پر آج زور آزمائی کرنی ہے، اور گویا کل سے ہی وہاں پر تیاریاں، اور بقول پی ٹی آئی حکومت کے وزراء کے قافلے وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے تھے، تو آج کسی وقت بھی کلائمیکس موسٹ پروبیبلی ظاہر ہے 4، 5، 6 بجے، ویسے تو وہ کہتے ہیں 3 بجے جو ہے وہ ہوگا اس جلوس کا یا اس جلسے کا، کہ گویا کنٹری وائڈ ان کی کال ہے۔ خان صاحب نے رات گئے آڈیو میسج چھوڑا کہ جلدی جلدی نکلیں، راستے میں ڈیلے کہیں نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، ہیں جی۔ تو دوسری طرف یعنی منڈے کو، نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سوموار کو حزب اختلاف کا گویا طاقت کا مظاہرہ ہے۔ ویسے اس حوالے سے آپ دیکھیں تو پاکستان کی سیاست کا منظر اور گویا ایک لینڈسکیپ، جو پولیٹیکل لینڈسکیپ بھی اور فزیکل لینڈسکیپ بھی اس وقت جو ہے ہر طرف سے گویا لشکر جو ہیں وہ رواں دواں ہیں، اور اپنے اپنے پھریرے جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں، اپنے اپنے پرچم بلند کیے ہوئے ہیں، اور پوری آب و تاب کے ساتھ وہ جو ان کے دستے ہیں وہ نعرہ زن ہیں، اور اپنے حریف کو گویا شکست دینے کے درپے ہیں اور پوری طرح تیار ہیں۔ وہ بقول منور لکھنوی کے کہ سرفروشوں کے چلے لشکر پہ لشکر دیکھیے، سرفروشوں کے چلے لشکر پہ لشکر دیکھیے، اپنی پہلی جنگ آزادی کا منظر دیکھیے، ہیں جی۔ یہ اگرچہ اس سینس میں پہلی جنگ آزادی نہیں ہے، گویا پوری زندگی ہی کسی قوم کی ایک جنگ آزادی کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے جو فیزز تھے گویا آزادی کی جنگ لڑنے کے، وہ کہیں پہلے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نواب سراج الدولہ کی پلاسی کی جنگ سے شروع ہوئے، یا اس سے بھی پہلے جدوجہد جو ہے وہ کسی حد تک انیشیٹ ہوئی، اور مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی مختلف فیزز کے فردر سب فیزز بنے، اور ایک فیز 1857 کا تھا، اور پھر 1947 کے بعد یعنی ان دونوں ڈیٹس کے درمیان ایک فیز تھا بڑا فیصلہ کن، اور پھر 1947 کے بعد اگرچہ اس کی نوعیت بدل گئی لیکن جنگ آزادی بہرحال جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھیس بدل کے آتے ہیں ہر زمانے میں، پیر ہے آدم جواں ہے لات منات، یعنی آزادی پر جو قدغن لگانے والے لوگ ہیں، جو انجسٹیفائیبلی ہماری قوم کو پاب زنجیر رکھنا چاہتے ہیں، ان کی صورتیں بدلتی رہیں اور مختلف چہرے سامنے آتے رہے، لیکن ان کے جو بنیادی مقاصد یہی تھے کہ اس قوم کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے۔ لیکن ہر فرعون را موسیٰ، ہر اس
آزادی کے دشمن کے خلاف کچھ لوگ سفارات ہوتے رہے، اب اس وقت کے فیز کے مطابق جو ان کی نوعیت تھی. تو اب یہ بھی ایک گویا مرحلہ ہے آزادی کا، یہ بھی جنگ ہے آزادی کی. جہاں تک ویسے ڈیموکریسی میں جلسے جلوس کی بات ہے، وہ ایک صحت مند رجحان ہے. مثلا نو کانفیڈنس موشن آئی تھی، خان صاحب بالکل ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل انداز سے اس کو لیتے اور خندہ پیشانی سے بے شک اپنے ادروائز سارے ٹینٹیکلز یوز کرتے پارٹیز کو، اپنے الائز کو مطمئن کرنے کے لیے اور اپنے ایم این ایز کو مطمئن کرنے کے لیے. لیکن یہ بد زبانی، بد گفتاری اور فضول قسم کی یعنی آئین سے کھیلنے والا معاملہ، یعنی اس طرح دو نمبری سے آپ کتنے دن اور لٹکا سکتے ہیں. تو بہرحال اگر وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے میدان میں رہتے اور پھر تو ظاہر ہے موجودہ صورتحال تو سمپلی نو کانفیڈنس کی تھی، اس میں تو جلوسوں کی ضرورت نہ تھی. لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ایکشن جو ہے اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے، یا ایکشن بیگیٹس ری ایکشن، نیوٹن نے بھی یہی کہا تھا. تو گویا پالیٹکس میں بھی نیوٹن کا لا موجود ہے، کیونکہ خان صاحب نے اپنے ہر اقدام سے یہ بات واضح کر دی کہ وہ ہر ڈنڈی ماریں گے، فراڈ کریں گے، دہشت پھیلائیں گے، گویا زبردستی اپوزیشن جو ہے اس کو نیچا دکھائیں گے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مجبوری ہے کہ ظاہر ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اپوزیشن کے لیڈران یعنی مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے کیونکہ سربراہ ہیں، اور پھر عام لیڈران زرداری، نواز شریف، مریم، شہباز شریف وغیرہ، یہ ان کی ایک مجبوری تھی کہ پھر یہ کیمپین لانچ نہ کرتے تو کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. اس کو بدخواہ وہ جو ذہنی طور پر مفلوج حکومت ہے، خان صاحب اس کو کمزوری پر معمول کرتے. تو اس وجہ سے یہ سلسلہ ان کی ایک مجبوری ہے. تو بہرحال انہوں نے بھی پاور شو کا منڈے کو ظاہر ہے قافلے مولانا کے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب سے رواں دواں ہیں، اور اسی طرح نون لیگ کے قافلے لاہور اور گرد و نواز سے رواں دواں ہیں. اصل میں یہ زیادہ جوڑ جو ہے وہ لاہور سے پشاور تک جی ٹی روڈ کا ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ جی ٹی روڈ اگر حکومتی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بھی خان صاحب کی ہے، دونوں صوبائی حکومتیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی بھی انہی کی ہیں. تو اس حوالے سے ان کے لیے چند لاکھ بندے جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک معمولی بات ہے، کیونکہ وہ بے دریغ سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں، انتظامی مشینری کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یعنی ظاہر ہے اب تو قافلے نمایاں ہو چکے جتنے ہونے تھے، وہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر مختلف ظاہر ہے نقطہ ہے نظر اور مختلف فوٹیج وغیرہ اور وہ بھی سرفیس ہو رہی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ پریڈ گراؤنڈ میں 5000 کرسیاں لگائی گئی اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم 1 ملین یا 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے. تو وہ پر کرسی جو ہے وہ 200 بندے بنتے ہیں. تو وہ شاید ایک کرسی پر 200 بندے بیٹھیں گے، یا وہ ایک بندہ بیٹھے گا اور اس کے پیچھے گھر 200 بندے ہوں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہ گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹیکٹ لیس جلسہ ہے، یا یہ سائبر میٹنگ ہے یا گیدرنگ ہے کہ نمائندگی کے طور پر ایک بندہ بھیجا گیا ہے، ہر بندہ 200 بندوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ان کی، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل یعنی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے یا جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے، پرائیویٹ چینلز ہیں، ان کو کور کرنے کی، ان کو اپنے کیمرے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف پی ٹی وی کیونکہ وہ سرکاری چھتر چھایا کے نیچے ہے تو اس کو کور کرنے کی اجازت ہے کہ وہ ظاہر ہے پھر ایڈٹ کر کے اپنی مرضی کے شارٹ دکھائیں گے. بے شک اس جلسے کے نہ بھی ہوں، کہیں اور سے بھی دکھا سکتے ہیں اور ثابت کر دیں گے کہ یہ 10 لاکھ نہیں بلکہ 30 لاکھ 50 لاکھ. جی کہنے میں کیا رہ جائے، وہ یعنی کروڑ بھی کہہ سکتے ہیں خان صاحب. تو یعنی ایک شخص تھا، اس نے کسی پر الزام لگایا کہ اس نے 2 کروڑ مجھ سے کھا لیے، لے لیے. تو ان سے پوچھا گیا، یہ بات بڑی جھوٹی تھی، سب جانتے تھے
کہ شیخ صاحب ایک ہی تسی کر دے پہ ایڈا وڈا الزام, یہ تو دان ویکھے تو 5-10 ہزار لوگ نے. تو وہ کہتا ہے جب الزام میں نے لگانا ہے تو پھر کروڑوں کا ہی کیوں نہ لگاؤں, ہے جی. تو خان صاحب نے منہ سے کہنا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, فواد چودھری کہہ دے گا, باقی پی ٹی آئی کے جو اسٹالورٹس ہیں وہ کہہ دیں گے. باہر یہ ان کا شو جو ہے وہ بڑی حد تک فلاپ ہے گیون ریسورسز. یعنی اگر وہ اپوزیشن میں ہوں اور پھر یہ شو کریں تو پھر 5-10 ہزار کی گیدرنگ بھی کر لیں تو وہ بھی امپریسو ہے. اپنی طاقت پر وہ کسی فیض یا کسی پاشا یا کسی بادشاہ ان کی طاقت پر نہیں. اور وہ بھی اگر کرنا چاہیں سپورٹ کریں لیکن وردی اتار کے, تو پھر وہ بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ ان کی حالت ہے. اور جو کاؤنٹر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا کے جو فینس ہیں یا جو ان کا کاڈر ہے جمعیت علماء اسلام کا, وہ بڑا ڈسپلنڈ اور بڑا موٹیویٹڈ اور پرعزم ہوتا ہے. پہلے بھی انہوں نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے لوگوں کو دکھایا, اور اب بھی اب تو ڈرون امیجز اویلیبل ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ گویا انسانوں کا سمندر ہے جس کی لہریں جا رہی ہیں. اس طرح لاہور سے نون لیگ کے لیے چند لاکھ بندے اکٹھے کرنے کوئی بات نہیں ہے. تو وہ اپنا جب جی ٹی روڈ پر جا رہے ہیں ظاہر ہے, تو ہر لمحے ان کے لیے ایک لامحدود ریزروائر موجود ہے کہ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف پاکستان کی سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ڈنس آبادی ہے, اور وہ 80% جو ہے وہ نون لیگ کے سپورٹرز ہیں. لہذا انہیں بھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. تو جہاں تک بندوں کی تعداد کی بات ہے, اس میں خان صاحب کبھی بھی ان فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس طرح زرداری صاحب نے, بلاول صاحب نے سندھ سے بھی خاصا یعنی محنت کر کے اپنا وہ بھی بندوں کو لائے ہیں اور لا رہے ہیں. تو جہاں تک یعنی عوام کا خلق خدا کے گیدرنگ کا معاملہ ہے, وہ خان صاحب کاؤنٹر نہیں کر سکتے, اس کے باوجود کہ ان کے پاس حکومتی وسائل ہیں اور وہ کسی قسم کا تذبذب کا شکار نہیں ہوتے جب قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرنی اور سرکاری یا خیرات کے ریسورسز کو استعمال کرنا ہو کسی بھی پرپز کے لیے. خان صاحب میں یہ آپ جو بھی کہیں کہ خوبی ہے. اور پھر انہوں نے جو تھیم اپنایا ہوا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس کو جب ہم کھنگالتے ہیں, امیجن کریں کہ ایک شخص جس کو یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سامنے ہے, کہ جس کو کلمہ صحیح روانی سے نہیں آتا. اب کلمہ تو ایسی چیز ہے کہ جب بچہ بات کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت سے سیکھتا ہے. تو ویسے بھی کلمہ کوئی بہت لمبا تو نہیں ہے نا, کلمہ طیبہ. تو خان صاحب امر بالمعروف اور مذہبی کارڈ کا استعمال بظاہر کر رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ انہیں کلمہ تک پوری یعنی جو ایک ایوریج عام مسلمان ہے اس کی طرح بھی اس سے کلمہ تک نہیں ہے, یعنی تسلی بخش انداز میں بولنا یا ریسائٹ کرنا یا کہنا آتا. اسی طرح کبھی کبھار وہ کوئی آیت کا کوئی ایک آدھ ٹکڑا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ بچپن سے چیزیں سیکھی ہوں تو روانی آتی ہے. اب ایسے تھوڑا ہی ہے کہ ایک غلاظت بری ساری زندگی جو تشت ازبام ہے سب کے سامنے ہے, یعنی مبادیات دین سے بھی ناآشنا شخص ہے, اور مقابلہ کس سے کر رہا ہے, مولانا فضل الرحمان سے. کثیر تعداد علماء کی, میں سمجھتا ہوں اگر کسی ایک شخص کے پیچھے پاکستان میں سب سے زیادہ علماء اور دینی طبقہ, جو ویسے تو سارے مسلمان ہی اصولاً دینی طبقہ ہونا چاہیے, لیکن جن پر زیادہ دین کا رنگ ہے, وہ سب سے زیادہ کسی ایک شخص کو کاؤنٹ کریں, سب لوگوں کا ٹیبل بنائیں تو ایک شخص کے پیچھے اگر ہیں تو وہ سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کے پیچھے ہیں. ان سے کسی کا سیاسی اختلاف یا کسی کا ایون جو مکتب فکر ہے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے. اب ایک طرف علماء ہے, ایک طرف خان صاحب ہیں. امر بالمعروف اندازہ کریں کہاں ہے, یعنی جن کی مبادیات دین اور جن کا مذہبی بیک گراؤنڈ مشکوک ہے,
وہ بندہ پوچھے جو آپ نے چلو جیسے بھی تربیت پا لی، کلمہ پورا نہیں آتا، تو اپنی آل اولاد کو ہی سکھا لیتے. امر بالمعروف جو ہے وہ اپنے گھر سے شروع کرتے نا. وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، اور ویسے بھی ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کو یعنی کما حق کا حقوق دین سکھائے. لیکن آل اولاد جو ہے وہ گولڈ سمتھ فیملی کے گھر ہے، اب جوان ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے خان صاحب کا نانا یا دادا بننے کا فی الحال تو پروگرام نظر نہیں آتا، لیکن دوسروں پر آوازیں کستے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی کارڈ بہت یعنی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود زیرو ہیں مذہب کے معاملے میں. نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ شکل ہے، یعنی سب کچھ ہی زیرو ہے. لیکن دوسری طرف علماء ہیں، اور ان سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرنے کو وہ امر بالمعروف کہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے مارکے میں کون جیتتا ہے. تو اجازت دیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور پاکستان یوں ہی ہنستا بستا رہے، اور ہمیں جنون معنوں میں آزادی اور ایک سٹیبل نظام نصیب ہو. خدا حافظ.